ایک دفعہ ایک سچا مرید اپنے پیر کی زیارت کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران مختلف پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتا ہوا صعوبت و مشقت اٹھاتے ہوئے کسی طرح اپنے پیر کی بستی پہنچا۔ بستی میں پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اپنے پیر حضرت شاہ ابو الحسن رحمہ اللہ کے مکان پر حاضر ہو کر دستک دی۔ حضرت شاہ صاحب اپنے گھر پر موجود نہ تھے، ایندھن کے لیے لکڑی لینے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ اندر سے شاہ صاحب کی اہلیہ نے پوچھا، کون ہے؟ عرض کیا کہ مسافر ہوں اور دور دراز کا سفر کر کے حضرت شاہ صاحب کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔ اہلیہ نہایت بد مزاج اور سخت غصے والی تھی، حضرت شاہ صاحب سے اکثر لڑا کرتی تھی۔ مسافر کے اس اظہار عقیدت پر بہت غضبناک ہوئیں اور کہا، ارے فلانے، کیا تجھ کو دنیا میں اور کوئی کام نہ تھا؟ یہ اس قدر طویل سفر کی تکلیفیں فضول برداشت کی اور بہت برا بھلا کہا۔ اس شخص نے حضرت شیخ کی اہلیہ کی زبان سے جب یہ بدتمیزی کی باتیں سنی تو تاب نہ لا سکا اور کہا کہ اگر حضرت شیخ سے تمہارا بیوی ہونے کا تعلق نہ ہوتا تو ابھی تمہارے جسم کو پارا پارا کر دیتا، لیکن اتنے بڑے سلطان العارفین کی اہلیہ ہو اس لیے میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر پھر محلے کے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ وہ قطب وقت جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیخ کی محبت میں وہ مرید جنگل کی طرف چل دیا اور راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ اتنا بڑا شیخ ایسی بد اخلاق عورت کو نہ جانے کیوں شرف تعلق بخشا ہے۔ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک شخص شیر کی پشت پر سوار چلا آ رہا ہے اور لکڑیوں کی گٹھری بھی شیر کی پشت پر رکھی ہوئی ہے۔ یہی قطب وقت سلطان معرفت شاہ ابو الحسن رحمہ اللہ تھے۔ جب حضرت شاہ صاحب نے اس مرید کو دیکھا تو آپ ہنس پڑے اور سمجھ گئے کہ اہلیہ کی سخت باتیں سن کر یہ پریشان اور فکر مند ہے۔ آپ نے مرید سے ارشاد فرمایا، اس بیوقوف عورت کی اور اسی طرح کی سینکڑوں تکلیفیں برداشت کرتا ہوں، اور یہ مشقت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، نہ کہ اس بد مزاج عورت کے حسن اور رنگ کے عشق میں۔ چونکہ میں مخلوق میں محبوب و مقبول ہوں اور مخلوق کی تعظیم سے میرے اندر بڑائی اور خود بینی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے تکبر اور خود بینی کا علاج یہ عورت کیا کرتی ہے۔ جب یہ میرے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی سے پیش آتی ہے تو دماغ سے وہ تمام تکبر نکل جاتا ہے جو خلق کی تعریف و تعظیم سے پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح نفس کا عجب اور تکبر سے تزکیہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی مصیبت یا تکلیف لاحق ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس تکلیف اور صدمے پر جو نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگی وہ اس تکلیف سے کئی درجے بہتر ہوگی، اور کبھی یہ چھوٹی بلا کسی بڑی بلا سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اہلیہ کی بد مزاجی تکبر جیسی بڑی بلا سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ البتہ تکلیف و مصیبت طلب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عافیت کی درخواست کرتا رہے کہ اے اللہ، ہم ضعیف ہیں، برداشت کی قوت نہیں، آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، مانگے تو عافیت ہی، پھر جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں راضی رہے، اور مصیبت کے دور ہونے کی عاجزی کے ساتھ دعا بھی کرتا رہے۔